السلام علیکم۔ آل عمران۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہمیشہ رہنے والی ہستی جو کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے۔ حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اے نبی، اس نے تم پر یہ کتاب اتاری جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تورات اور انجیل اتار چکا ہے، اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے۔ اب لوگ اللہ کے آدیشوں کو قبول کرنے سے انکار کریں، ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی۔ اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں۔ وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری شکلیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے۔ اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر اتاری ہے۔ اس کتاب میں دو طرح کی آیتیں ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور دوسری متشابہات جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے۔ وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کا منمانا مطلب نکالنے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا صحیح مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے برخلاف جو لوگ علم میں پختہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب کی ہی طرف سے ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف سوجھ بوجھ والے لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ پالنہار، جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں میں ٹیڑھ نہ پیدا کر دینا۔ ہمیں اپنے خزان فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی اصل داتا ہے۔ پالنہار، تو یقیناً سب لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اپنایا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا کہ فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور سچ یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو اے نبی، جن لوگوں نے تمہارے پیغام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب اور محکوم ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں عبرت کی ایک نشانی تھی جنہوں نے ایک دوسرے سے جنگ کی۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ انکاری تھا۔ دیکھنے والے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ حق کا انکاری گروہ ایمان والے گروہ سے 2 گنا ہے، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنے فتح اور نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ آنکھیں کھلی رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق چھپا ہوا ہے۔ لوگوں کے لیے من پسند چیزیں، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چنے ہوئے گھوڑے، مویشی اور کھیتی کی زمین بڑی سہاونی بنا دی گئی ہے، مگر یہ سب دنیا کے کچھ دنوں کی زندگی کے سامان ہیں۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ کہو، میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقویٰ اور پرہیزگاری کا رویہ اپنائیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوگی اور اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔
یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائیں، ہماری خطاؤں کو معاف کر اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، سچے ہیں، فرما بردار اور فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور فرشتے اور سب علم رکھنے والے بھی سچائی اور انصاف کے ساتھ اس پر گواہ ہیں کہ اس زبردست حکمت والے کے سوا حقیقت میں کوئی خدا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس دین سے ہٹ کر جو بہت سے طریقے ان لوگوں نے اپنائے ہیں جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس رویے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنے کے لیے ایسا کیا، اور جو کوئی اللہ کے حکموں اور ہدایتوں کو ماننے سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگے گی۔ اے نبی، اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو، میں نے اور میری پیروی کرنے والوں نے تو اللہ کے آگے اپنے آپ کو ڈال دیا ہے۔ پھر کتاب والوں سے اور ان لوگوں سے جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، دونوں سے پوچھو، کیا تم نے بھی اس کی فرما برداری اور بندگی قبول کی ہے؟ اگر کی تو وہ سیدھا راستہ پا گئے، اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملوں کو دیکھنے والا ہے۔